سو دے وانٹیڈ کہ سم ہاؤ ان سے دین میں کمپرومائز کروا لیں, اور یہ آج بھی ہو رہا ہے. آج بھی دیر آر فورسز ایٹ پلے ہو آر ٹرائنگ کہ آپ اپنے دین میں کمپرومائز کر دیں. اسلام کے جو کور ویلیوز ہیں ان کو کہیں اس میں کریکس لے آئیں, کریک کریں. ایک دفعہ کریک ہوگا نا, اس کے بعد پورا سسٹم ہی توڑ دیں گے آہستہ آہستہ. ریمبر دے آلویز ڈو اٹ بیبی اسٹیپس. یہ نہیں کہتے کہ ایک دم سے قرآن کو فالو کرنا چھوڑ دو, یہ کوئی بھی نہیں کہے گا. جو کہے گا اس پہ بہت بڑا بیک لیش ہو جائے گا. لیکن وہ کیا کریں گے, کوئی قرآن کے اندر ایک حکم ہوگا نا, اس کو ماڈیفائی کروا دیں گے, بیکاز دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹس. ایک حکم چینج کروائیں گے, ہو سکتا ہے کانسٹیٹیوشن میں پاس کروا دیں, کوئی بل اس کے بارے میں چھاپ دیں, کچھ ایسی چیز کر دیں, اور پھر کیا ہوگا, آہستہ آہستہ وہ کریک کو کھولیں گے اور کھولیں گے اور کھولیں گے, حتیٰ کہ آپ آفٹر اباؤٹ 10 years 20 years 50 years یو ریئلائز کہ آدھا دین بدل چکا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے اپنے معاملات میں بہت کمپرومائزنگ تھے. یعنی کوئی آپ سے آ کے اپنی قمیض مانگ رہا ہے نا کہ آپ اپنی قمیض مجھے دے دیں یا اپنی شال دے دیں, آپ فوراً دے دیتے تھے, لے لو. Anybody who would ask the Prophet ﷺ for anything, he would give it, he would never say no. تو اپنے معاملے میں بہت کمپرومائزنگ تھے. لیکن دین اللہ کا دین ہے. میں کون ہوتا ہوں, آپ کون ہوتے ہیں اس کو بدلنے والے؟ اللہ کا حکم ہے, ہم کہتے ہیں سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا اور ہم فالو کرتے ہیں. اب میں آپ کو اس کی ایک تھوڑی سی ہسٹری بتاتا ہوں. امریکہ میں جو LGBTQ موومنٹ ہے, یہ اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں نا, یو ول فائنڈ کہ ہاؤ دے میڈ دیئر پیپل بینڈ اینڈ ٹوسٹ دیئر اون دین. 1960s 70s تک 80s تک بلکہ I believe homosexuality was considered to be a sin even within America. تقریباً نہیں, ساری اسٹیٹس میں ہی it was considered to be a sin and it was also unlawful according to the law. یعنی قانوناً بھی یہ جرم تھا. اگر ایک لڑکا مطلب دو لڑکے اس بیہیویئر میں پائے جائیں تو they were sent to prison. ان کو قید ہو جاتی تھی کہ جی ان لوگوں نے ان لافل ایکٹ کیا ہے, چاہے وہ پرائیویسی میں پکڑے گئے یا پبلکلی پکڑے گئے. اگر کوئی چیز ایسی ہوتی تھی تو اٹ واز ان لافل فار دس بیہیویئر ٹو ٹیک پلیس ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو, یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح سے یہ اپنے دین کو توڑتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو, دو لوگ اگر پرائیویٹ میں کچھ کر رہے ہیں تو بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پرائیویٹ میں کر رہے ہیں نا یار, پرائیویٹ میں کوئی بندہ شراب پی رہا ہے, پرائیوٹ میں کوئی بندہ فلاں کر رہا ہے, تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ چلو پرائیویٹ میں کر رہا ہے نا, پبلکلی تھوڑی کر رہا ہے. تو ایسا کرو, اس کو ڈی کرمنلائز کر دو, یہ کرمنل آفینس نہیں ہے. دیٹ واز دا فرسٹ اسٹیپ. سو کیا ہوا, اس بل کو پاس کیا, لوگوں نے کہا ہاں ویسے اس میں کیا بات ہے, کر دیتے ہیں. تو کیا ہوا, اس کو ڈی کرمنلائز کر دیا گیا کہ اب اگر کوئی دو مرد آپس میں یا دو عورتیں آپس میں کوئی ریلیشن شپ کر رہے ہیں تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کو, اٹس ناٹ این آفینس. ٹھیک ہے, ان کو گیو دم اے سلیپ آن دی ریسٹ اینڈ سے ڈونٹ ڈو اٹ, بٹ اٹس ناٹ اے کرمنل آفینس. چلو جی, پہلا اسٹیپ تھا. دوسرا اب اسٹیپ یہ تھا کہ ان کو ایکول رائٹس دیے جائیں. پہلے تو وہ ایکنالج ہی نہیں کرتے تھے نا, اب کہا ان کو ایکول رائٹس دو. ایکول رائٹس یہ دو کہ دے ہیو دا رائٹ ٹو ورک اینی ویئر اینڈ ایوری ویئر دیٹ دے وانٹ. آپ ان کے سیکشل اورینٹیشن کی بیس پہ آپ ان کو جج نہیں کریں گے, آپ ان کو جاب دیں گے, آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کریں گے. مثلا اگر ایک ہوموسیکشول بندہ ہے, اوپنلی ہوموسیکشول ہے, کیونکہ اب تو کرمنل آفینس نہیں ہے نا, تو وہ اوپنلی کلیم کر سکتا ہے کہ جی یس آئی ایم ہوموسیکشول. یہ بندہ, اگر آپ اسلامک اسکول چلا رہے ہیں یا کرسچن اسکول چلا رہے ہیں, اور یہ بندہ اپلائی کرتا ہے کہ جی آئی وانٹ ٹو بی یور لیٹس سے آرٹس ٹیچر اور ایتھکس ٹیچر اور سم تھنگ لائک دس, اور آپ کہتے ہیں نو سوری وی کینٹ ہیو یو بیکاز یو آر ہوموسیکشول اینڈ وی ڈونٹ وانٹ پیپل who are homosexuals to teach our kids, تو یہ آپ پہ کیس کر دے گا. کیونکہ اب رائٹس کی بات ہو رہی ہے نا, یہ آپ پہ کیس کرے گا کہ جی مجھے ڈسکریمنیٹ کیا گیا میری سیکشل اورینٹیشن کی بیس پہ. حالانکہ اسکول کہہ سکتے ہیں بھائی ہمارے ویلیوز ہی یہ نہیں ہے, جن ویلیوز کو یہ سپورٹ کرتے ہیں ہم ان ویلیوز کو نہیں مانتے ہیں, تو ہمارے پاس رائٹ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں بھائی سوری, یہ کوئی بلیک اور وائٹ کا مسئلہ نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک ہی از افریقن امریکن اور ہم کہہ رہے ہیں ہم تمہیں نہیں رکھیں گے. اس کا ریشل مسئلہ نہیں ہے, یہ اس کی سیکشل اورینٹیشن ایسی ہے. سو وی بلیو اٹس ہز چوائس جو اس نے ایسے کیا ہوا ہے. سو اگر یہ چیز کر رہے ہیں تو سوری ہم اس کو نہیں کریں گے, تو لیکن وہ آپ پہ کیس کرے گا اور پھر آپ کو اس کو رکھنا پڑے گا, یا آپ اس کو رکھیں گے یا پھر آپ ملینز آف ڈالرز ان لا سوٹ پے کریں گے. تو کیا ہوا, پہلا اسٹیپ کیا تھا, ڈی کرمنلائز کرو اس کو. دوسرا تھا ان کو رائٹس دو اور اس کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے آپ, یعنی اس سینس میں کہ اگر کوئی بندہ نہ ہائر کرے. اور آپ کو پتا ہے ابھی ریسنٹلی یو کے میں ایک چک فیلے برگر یا کیا نام تھا اس کا, ایک فاسٹ فوڈ چین ہے, کافی پاپولر ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے, وہ بڑی اسٹرانگ کرسچن ویلیوز ہیں ان کے, انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو امپلائی تھا وہ کوئی ہوموسیکشول تھا, انہوں نے کہا جی ہم نہیں رکھیں گے.
اوپنلی وہ ہوموسیکشول تھا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں رکھیں گے کیونکہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے. آپ کو پتا ہے وہ جس پلازا میں انہوں نے جس مال میں انہوں نے وہ لیا ہوا تھا, اس مال اونر نے کک آؤٹ کر دیا ان کو, وہاں سے نکال ہی دیا باہر. اور اس پہ بجائے کہ لوگ کہیں کہ بھائی کس بیس پہ آپ نکال رہے ہیں ان کو, الٹا ان پہ کیس ہو گیا کہ آپ نے وہ امپلائی کو کیوں نکالا. آپ کے پاس حق نہیں ہے ڈیسائیڈ کرنے کا ہو یو ہائر ہو یو ڈونٹ ہائر بیسڈ اپون یعنی سیکشل اورینٹیشن. سو یہ جو ہے سیکنڈ اسٹیپ ہے. تو سیکنڈ اسٹیپ میں کیا کہ ایکول رائٹس آپ دیں گے. اور پھر تھرڈ میں کیا کہا انہوں نے, تھرڈ اسٹیپ کیا تھا کہ اب آپ اس کو گے میرج کو لیگلائز کریں, کہ اگر میرج ہوتی ہے اس طرح سے تو یہ بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یعنی فرام سم تھنگ دیٹ واز کرمنل اوفینس it became something that is now legalized and everywhere now this will be done. اور فورتھ اسٹیپ جو اس وقت چل رہا ہے LGBTQ موومنٹ کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اعتراض ہے, آپ جو کرو آپ کرو, ٹھیک ہے. سو if there is a homosexual person who wants to practice homosexuality, you do what you wish, but I don't approve of it. My faith, my religion, I don't approve of it because I know کہ قوم لوط پہ عذاب اسی لیے آیا تھا, میری اپنی بلیف ہے. وہ کہیں گے یو کینٹ ہیو دیٹ اوپینین, یو کی ناٹ ہیو دیٹ اوپینین, یو ار ہوموفوبک. آپ اپنا ایٹیٹیوڈ بدلیں, آپ اپنا اوپینین بدلیں, اپنی سوچ بدلیں. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے بھائی میری سوچ ہے میں جو مرضی سوچوں, آپ کون ہوتے ہو مجھے ڈکٹیٹ کرنے والے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ LGBTQ کے خلاف کوئی بات کریں گے نا, وہ الٹا آپ کے گلے پڑ جائیں گے کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, پھر آپ ان امیریکن ہو رہے ہیں. سو اب ہو کیا رہا ہے کہ لوگ شرم سے ہی نا رینبو فلیگ ہلا رہے ہیں, کیونکہ ان کو شرم آ رہی ہے میں نے اگر نہ ہلایا تو میرے اوپر چڑھ جائیں گے سارے کسی, آپ کیوں نہیں ایسے کر رہے. سو ناؤ یو ہیو ٹو ناٹ اونلی ڈو یو ہیو ٹو ناؤ گیو دیم دیئر رائٹس اینڈ ایوری تھنگ, یو ہیو ٹو سیلیبریٹ اٹ, یو ہیو ٹو سیلیبریٹ ہوموسیکشوالٹی, یو ہیو ٹو سیلیبریٹ گے پرائڈ پریڈ. اب آپ کو سیلیبریٹ کرنا ہے ان کے ساتھ کہ ہم بھی ڈائیورسٹی میں بلیو کرتے ہیں. اینڈ سبحان اللہ دیر آر مسلمز ان امیرکا, مسلمز ان آسٹریلیا, مسلمز ان UK who end up going to جو ہے نا گے پرائڈ پریڈز, اور ان کے ساتھ وہ شرکت کرتے ہیں. ہمارے لیے حکم یہ ہے تعاون علی البر والتقوی, آپ تعاون کرو لیکن البر اور تقوی میں, خیر کے کاموں میں تعاون کرو. اتنے اپنے آپ کو کمپرومائز نہ کرو دین کو کہ اپنے ویلیوز کو ہی توڑ دو. یعنی ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں نان مسلمس کو یو کین سپورٹ دیم ٹو گیٹ دیم کلوزر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں جہاں تک ممکن ہے, آپ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں, بالکل کریں, اچھے ہمسائے بن کے دکھائیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کے کردار سے اتنے متاثر ہو جائیں کہ وہ بھی انویسٹیگیٹ کریں کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے مسلم, اینڈ دس از ہیپنڈ تھرو آؤٹ ہسٹری. بہت دفعہ ہوا, ایسی ہزاروں ایگزامپلز ہیں. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے زنا میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں کہ تم اگر زنا کر رہے ہو بالکل صحیح کر رہے ہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم اگر شراب پی رہے ہو بالکل صحیح کر رہے ہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم اگر خنزیر کھا رہے ہو صحیح کر رہے ہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. نو آف کورس ناٹ. We as Muslims can never compromise on these things. So what is wrong is wrong. ہمیں پتا ہے کہ کوئی بھی sin ہو, not just homosexuality or anything. I'm saying any sin. اور چاہے وہ نان مسلم چھوڑو, وہ مسلم بھی کر رہا ہو تو اس کے بالکل خلاف ہوں گے. اگر ایک مسلم کرپشن کر رہا ہے, اگر ایک مسلم جو ہے وہ زنا کر رہا ہے, اگر ایک مسلم جو ہے وہ شراب پی رہا ہے, تو ہم اس کے بھی خلاف ہیں. It's not about Muslim and non-Muslim. It's about disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala versus obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ نے ایک حکم دیا ہے, اللہ کوئی چیز نہیں پسند تو اس کو عقیدہ کے اندر ایک ہم لوگ کہتے ہیں الولا والبرا, لو فار دا سیک آف اللہ اینڈ ہیٹ فار دا سیک آف اللہ. اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے اور اللہ کے لیے ہی نفرت ہوتی ہے. سو یو ہیٹ واٹ از ہیپننگ, یو ہیٹ واٹس گوئنگ آن, بٹ یس یو وانٹ گائیڈنس فار دوز پیپل. آئی ہیو ہیڈ ان دا پاسٹ فرینڈز ہو ور, جب میں باہر تھا انگلینڈ میں آسٹریلیا میں, آئی ہیڈ فرینڈز ہو ور ہوموسیکشولز. اینڈ ایون ایٹ دیٹ ٹائم, حالانکہ میں تو جاہل تھا, مجھے تو پتا بھی نہیں تھا صحیح غلط کیا ہوتا ہے, لیکن ایون ایٹ دیٹ ٹائم وین دے وڈ تھرو اے پارٹی اور سم تھنگ, میں اپنے آپ کو نا کوائٹلی ایکسکیوز کر دیتا تھا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف اٹ, بیکاز آئی جسٹ نیو ان مائی ہارٹ کہ دس از سم تھنگ دیٹس wrong and I shouldn't be associated with them, although they were very good friends and I never judged them, never did I judge them. I always was nice with them and ہمیشہ میں کوشش کرتا تھا اچھی باتوں تک پہنچاؤں, لیکن جب میں ایسے چینج ہو رہا تھا تو I didn't want to socialize in those gatherings because I knew it's not right. Just like اگر مجھے کوئی بندہ کہے کہ جی ایک سوسائڈ بامرز کی جو ہے نا کنونشن ہو رہی ہے, آپ جا کے ادھر شرکت کریں, میں نہیں جاؤں گا, بیکاز اف آئی نو سم تھنگ از رانگ, کہیں پہ کسی کے مرڈر پلان ہو رہا ہے تو میں کیوں جا کے پارٹیسپیٹ کروں گا, کوئی بھی سنفل ایکٹ ہو, آئی وڈ ناٹ وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان دیٹ. سو دا منیمم یو کین ڈو, یا تو اس کو آپ ہاتھ سے روکیں نا, یا آپ اس کو زبان سے روک دیں. اچھا وہ بھی نہیں کر رہے, کم از کم دل میں تو برا سمجھنا چاہیے. تو جو مسلمز ویسٹ میں رہ رہے ہیں ان کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جا کے ان کے گھروں میں چھاپے مارنا شروع کر دیں, نہیں, وہ آف کورس وہ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, آپ گورنمنٹ نہیں ہے, لیکن کم از کم جو بیر منیمم ہے جس کے بعد ایمان ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھتے تو پھر تمہارا ایمان کہاں ہے, اس کے بعد کوئی ایمان نہیں ہے.
سو دا بیئر منیمم از کہ آپ کم از کم اس کو دل میں برا سمجھیں اور آپ کہیں جی آپ نے کرنا ہے آپ کریں, میں نہیں اس میں آ رہا. سو LGBTQ موومنٹ جو ہے اس کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, یو ول فائنڈ کہ ہاؤ دے مینج ٹو چینج دیئر اون ریلیجن ٹو دا پوائنٹ کہ اب جا کے انہوں نے ٹوٹل اس کو اوپن کر دیا اور اب سیلیبریٹ آپ کریں گے, اگر نہیں کریں گے تو آپ آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے. اچھا دوسری چیز یہاں پہ میں آپ کے سامنے یہ دو ٹریز آپ کو نظر آ رہے ہیں, ایک ٹری ہیومنزم کا ہے اور ایک اسلام کا ہے. تو ویسٹرن ورلڈ بیسکلی یہ کہتی ہے کہ ہیومنزم ہونا چاہیے. اچھا اسلام اور ہیومنزم میں یہ دو درخت جو ہے نا ان کی شاخیں آپس میں ملتی ہیں کسی پوائنٹ پہ. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ان دونوں ٹریز کی شاخیں جو ہیں وہ برانچز کہیں پہ, جب آپ نے سیٹس پڑھے ہوں گے نا, سیٹس میں کچھ ہوتا ہے نا, دونوں چیزیں کامن بھی ہوتی ہیں, تو اس میں کچھ چیزیں کامن بھی ہیں, اوور لیپ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بنیادی طور پہ ہیومنزم اور اسلام کی جڑیں بالکل مختلف ہیں. ہیومنزم ان کے اپنے دماغ سے آ رہا ہے, جس کو یہ سمجھتے ہیں صحیح اس کو صحیح کہتے ہیں, جو ان کو سمجھ میں نہ آئے وہ صحیح نہیں ہے. اور اسلام کہتا ہے کہ ہماری سمجھ عقل بہت کمزور ہے, جو اللہ کہے گا وہ ہوگا. تو کوئی بھی چیز ہیومنزم کے تحت آپ اس کو حلال اور حرام کر سکتے ہیں بیکاز بیسڈ اپون یور لاجک. اگر آپ ہوموسیکسوالٹی اور اس کی ویلیوز میں بلیو نہیں کرتے دین یو آر ان امیرکن, دیٹس واٹ دے سے. سو دس از ناؤ واٹ دے ہیو کم اپ ود, اور یہ اب آگے بھی چلتا رہے گا کیونکہ ان کی تو عقل پہ بیس ہو رہا ہے نا. تو انہوں نے جب لاجک بنائی تھی اس بات کی کہ ہوموسیکسوالٹی کیوں جائز ہے, تو انہوں نے کہا دیکھو جب دو مرد ہیں آپس میں پیار کرتے ہیں تو مولانا صاحب آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, واٹس دا پرابلم. چرچ کو کیا ضرورت پڑی ہے انٹرفیئر کرنے کی, دو مرد ہیں دو عورتیں آپس میں پیار کرتے ہیں تو آپ کو کیا ٹینشن ہے, کرنے تو ان کو ان کی اپنی رائٹس ہیں, دے آر انڈیویجول, دے کین ڈو وٹ ایور جو ہے نا وٹ ایور دے لائک. سو اس سینس میں انہوں نے ان کو باہر نکال دیا. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے, اس سے آگے مسئلہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے. سو آلدو دیر از سملیرٹی ان سم ویز اٹس ناٹ دی الٹیمیٹ تھنگ. سو دا کوشچن ناؤ از کہ ریلیجن اور ریشنلٹی کے بیچ میں وہ فائن لائن کیا ہے, ویئر ڈو وی لائک ڈرا دا لائن when we talk about religion and we talk about rationality. دیکھیے جس بیسس پہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہوموسیکسوالٹی کو اجازت ہونی چاہیے, اس بیسس پہ آئی کین آرگیو فردر ان سپورٹ آف دیم. میں کہہ سکتا ہوں کہ جی آپ نے ہوموسیکسوالٹی پہ کیوں بریک لگائی ہے, آپ آگے چلیں نا. انسسٹ کرنے میں کیا برا ہے اکارڈنگ ٹو دیم. مطلب اگر ایک بہن بھائی کو آپس میں پیار ہو گیا تو آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ جی آپ بیچ میں کیوں انٹرفیئر کریں گے. آپ Is there any logical reason that they can give why incest should not be promoted? اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی وہ بچے جو ہیں وہ ان کے مینٹلی ریٹارڈیڈ پیدا ہوں گے, تو کون کہہ رہا ہے بچے کریں آپ کانٹرسیپٹیوز کے ساتھ, یو ڈو اٹ اونلی فار ریکریشنل پرپسز, واٹس دا پوائنٹ. آپ انسسٹ پہ کیوں بریک لگا رہے ہیں, آگے چلیں. آپ جس طرح بھی کچھ جگہوں پہ وہ زوفیلیا کی بات ہو رہی ہے, پیپل ہیونگ ریلیشن شپ ود اینیملس, یہ اجازت دے دیں اس کی. تو کئی لوگ ہیں ابھی بھی جو ہے نا US کانگریس میں کچھ ان چیزوں پہ بات ہو رہی ہے, کنسنٹ کی بات ہے, اٹس آل اباؤٹ کنسنٹ. وائی اسٹاپ دیئر, وائی ناٹ ٹاک اباؤٹ نیکروفیلیا. نیکروفیلیا از اے پرسن ہیونگ ریلیشن شپ ود دا ڈیڈ. اور ایسے لوگ بھی ہیں. لاہور سے بھی ایک ایسا شخص برآمد ہو گیا تھا جو کہ اس کا بڑا کیس ہوا, پکڑا گیا, وہ قبروں میں سے لوگوں کو نکال کے زنا کر رہا تھا. اینڈ لائک وائز امریکہ میں بھی ایسے فرسٹریٹڈ لوگ ہیں جو مورگ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں. تو ٹیکنیکلی واٹس دا پرابلم, واٹس دا پرابلم. ایک بندہ مر گیا ہے, آپ تو ویسے اللہ کو نہیں مانتے, آپ ویسے رسول کو نہیں مانتے, آپ ویسے آخرت کو نہیں مانتے. ایک بندہ مر گیا ہے, ایک بندہ دوسرا بندہ اپنی شہوت پوری کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ. سو واٹس دا پرابلم. لاجیکلی تو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے آپ کو. ٹیکنیکلی لاجیکلی دیر از نو پرابلم واٹس ایور. تو یہ ساری چیزیں آپ جس لاجک کی بنا پر آپ نے ہوموسیکسوالٹی کو جائز کیا تھا اسی بنا پہ کیوں رکے ہو ہوموسیکسوالٹی پہ. آگے چلو, پیڈوفیلیا کو بھی جائز کرو. ٹیڈکس کی 2 ٹاکس میں سن چکا ہوں جو کہ پیڈوفیلیا کی سپورٹ میں, کہ پیڈوفیلیا از اے سیکشل اورینٹیشن وچ از بائی برتھ, اینڈ بلیو می دس از دا بگیسٹ لائی ایون اباؤٹ ہوموسیکسوالٹی. ہوموسیکسوالٹی از ناٹ بائی برتھ. اس پہ بھی آپ کو ایک ٹیڈ ٹاک ملے گی بائی ریسرچر جنہوں نے کہا کہ جو خود ہوموسیکسول ہیں, انہوں نے کہا خدا دا واسطہ اسٹاپ سیئنگ اٹس بایولوجیکل, اٹس ناٹ, اٹس اے پریفرڈ چوائس. یو چوز ٹو بی ہوموسیکسول, یو ناٹ بورن ہوموسیکسول. یہ میں نہیں کہہ رہا, مفتی علامہ نہیں کہہ رہا, یہ دس از اے ریسرچر who himself actually herself is homosexual. وہ کہہ رہی ہے کہ stop saying it because it's scientifically factually completely inaccurate. She said میرے پاس ایک کیس آیا ایک لڑکی کا, 17 سال کی تھی, 18 سال کی تھی, اس کی ایک گرل فرینڈ تھی.
اب کہتی وہ میرے پاس آئی, اس نے کہا جی آئی ایم اے لیسبین, پلیز ٹاک ٹو مائی پیرنٹس, کنونس دیم, بلا بلا بلا. تو یہ کہتی ہے اس ٹائم پہ آئی یوزڈ ٹو بلیو کہ جو ہے نا بایولوجیکل, تو میں چلی گئی, میں نے کہا دیکھیں یہ تو بائی برتھ ایسی ہے, بائی برتھ ایسی ہے, بائی برتھ ایسی ہے. پیرنٹس نے کہا اچھا چلو ایسا ہی ہے تو وی سپورٹ آور ڈاٹر اینڈ یو نو دیٹس فائن. 5 years later she married a guy. 5 years later this girl married a guy. Now she came back to the same counselor and she said کہ I'm married a guy now. تو اس نے کہا کہ but you told me I was born جو نا lesbian. تو اب تو now what do I tell my parents? So she married a guy and now she felt scared to tell her parents کہ I'm not actually a lesbian, I'm heterosexual. تو کہتی ہے I can't tell them now because اب میں بتاؤں گی تو مجھے چھتر پڑیں گے, کیونکہ انہوں کہیں گے تو پہلے سے تمہیں یہ تھا اور تم نے اب بتایا. تو وہ عورت اس کو آرگیو کر رہی ہے. سو جس بیسس پہ انہوں نے ہوموسیکسولیٹی کو الاؤ کیا تھا وہ اسی بیس پہ تھا نا کہ دو لوگ اگر محبت کرتے ہیں تو آپ اگر دو لوگ محبت کرتے ہیں آپس میں کنسنٹ ہے تو کیا پرابلم ہے. تو اگر ایک بڑی عمر کا شخص اور ایک بچہ کنسنٹ کر لیں آپس میں تو واٹس دا پرابلم دین. دس از ایگزیکٹلی what these two talks are talking about. کہ کنسنٹ کے اوپر بیسڈ ہے, یعنی ان کی عقل جو ہے نا وہ ہر چیز سے اوپر ہے. تو پھر ایک اور سوال میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو اپنے مردے دفنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے دفنانے کی؟ آپ ابا جان کی ڈیتھ ہوگی, ابا جان کو آپ نے جا کے قبرستان میں دفنا کے آگے, یہ تو ہیومنسٹک ویلیو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ابا جان کی کڑھائی بنا کے تو جو ہے نا فقراء اور مساکین میں بانٹ دیں, وہ زیادہ فائدہ نہیں ہے. آپ کسی افریقہ میں جو بھی ڈیڈ باڈیز ہے ساری افریقہ میں بھجوا دیں, وہاں پہ ان کو کوک کر کے جو سٹارونگ چلڈرن ہیں ان کو وہاں پہ کھلا دیں گے. واٹس دا پرابلم؟ آپ کے نہیں ہیومن باڈی نہیں کھائی جا سکتی, کیوں نہیں کھائی جا سکتی بھائی؟ گوشت ہی ہے نا, کیا ہے؟ اف اٹس کوکڈ رائٹ واٹس دا پرابلم؟ اینڈ آئی اسٹرانگلی بلیو کہ ٹیسٹ اس کا اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. لیکن نہیں کرتے ہم. کیوں نہیں کرتے؟ چلو اگر پکا کے نہیں دینا آپ, چلو کتوں کو ڈال دو, آپ چیلوں اور بازوں کو ڈال دو, کسی کا تو فائدہ ہوگا نا, بجائے کہ ابا جان زمین میں جا کے تو ضائع ہی ہو رہے ہیں. تو وائی ناٹ جسٹ ڈسٹریبیوٹ ہم عقل سے, کیونکہ عقل آپ نے یوز کرنی ہے. تو عقل کے طور پہ آپ کنونس کر ہی نہیں سکتے کہ بندے کو دفنانا بہتر ہوگا. سو ہمارے لیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس دا پوائنٹ از ناٹ کہ عقل کی بیس پہ ہم فیصلے کریں. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جب مان چکے ہیں نا, جب ہم مان گئے کہ اللہ کی ذات ہے, جب ہم مان گئے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے, جب ہم مان چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں, اس کے بعد ہم کہتے ہیں سمعنا و اطعنا. جو حکم اللہ دے گا ہم مانتے ہیں, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں, یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا وزڈم ہمارے وزڈم سے بہت زیادہ ہے. اور اللہ جب فیصلہ کرتا ہے نا کسی چیز کے بارے میں تو وہ سب چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے. اسی طرح سے ہمیں نیکروفیلیا, زوفیلیا, پیڈوفیلیا یہ مسائل نہیں ہے, نہ ہوموسیکسولیٹی ہمارے لیے مسئلہ ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ایک لڑکا اور لڑکی بھی آپس میں کنسنٹ کے ساتھ افیئر نہیں چلا سکتے جب تک کہ نکاح نہ ہو, جب تک کہ لڑکی کا ولی ساتھ ہو. Don't be blind, tell me now, what do you see?